نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة دائما أبدا على أبي حبك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لخمسة أطفي بها هر الباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما يا سيدة فاطمة الزهراء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین اکرام، آج مناقب الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے مناقب اور ان کے فضائل آج رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں شہزادے ہیں، یہ نواسے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد ہے اور جن کی ماں سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، ولادت کب ہوئی؟ 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور مہینہ اور تاریخ 15 رمضان المبارک کا تھا۔ پھر اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حرب۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس بچے کا نام ہے حسن ہے۔ پھر اس کے بعد چند ماہ کے بعد امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی وہ 4 ہجری میں، اور شعبان المعظم کی 4 تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کی ولادت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حرب۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام ہے حسین ہے۔ حسن اور حسین یہ دونوں نام جنتی نام ہیں، اس سے پہلے کسی کے نام نہیں رکھے گئے، اور اللہ رب العزت نے یہ دونوں نام پردے میں چھپا رکھے تھے، اور یہ نام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور ان کے فضائل بے حد اور بے حساب ہے، اور امام حسن اور جو بڑے صاحبزادے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور چھوٹے جو بھائی ہے امام حسن کے وہ امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن کے جو چھوٹے بھائی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بڑی چاہت اور محبت رکھتے تھے، اور ان کو اپنے سینے سے لگاتے، کبھی اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے ہیں، کبھی ان کو چومتے ہیں، کبھی ان کو اپنے بوسہ لیتے ہیں، کبھی اپنی زبان مبارک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دیتے ہیں، اور سرکار کی اس زبان مبارک کو، دہن مبارک کو امام حسن اور امام حسین یہ دونوں چوستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی نہیں کہ امام حسن اور امام حسین جب کبھی اگر روتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور بے قرار ہوتے، اور فوراً آپ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے جاتے اور ان سے کہتی کہ یہ دونوں بچے کیوں رو رہے ہیں، ان کے رونے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی، تو آپ ان کو اپنے گود میں لیتے اور ان کو سمجھاتے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے اعتبار سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے کہ دونوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جب تشریف لائے، یہ اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے، تو امام حسین اور امام حسن دونوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت مبارک پر سوار ہو گئے، یعنی کہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت پر چڑھ گئے۔ جب لوگوں نے ان کو منع کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اشارے سے فرما دیا رہنے دو، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دونوں کو اپنے گود میں بٹھا لیا اور فرمایا
فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کریں. کتنی چاہت اور محبت ہے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں پشت مبارک پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سوار ہوتے ہیں تو سرکار منع فرماتے ہیں کہ نہیں رہنے دو. تو یہ دونوں سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ انداز، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں شہزادوں دونوں نوازوں سے محبت کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی میں ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو نوجوان جنت کے سردار بنایا. جو جنت میں جو نوجوان ہو کر جائیں گے تو وہ ان سب کے یہ نوجوان جنت کے سردار ہیں. سرداری و فضیلت ان کو عطا فرمایا گیا ہے. پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی کام سے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آپ نے کچھ چادر اوڑھا ہوا تھا جس کا مجھے پتہ تو نہیں چلا. جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے جو آپ نے ان چادر کے اندر آپ جو اوڑھے ہوئے ہیں اس کے اندر کچھ آپ نے اٹھائے رکھا ہے. تو آپ نے کھول کر بتایا کہ بس آپ گود میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے بیٹی کے بیٹے ہیں. کتنی محبت ہے اپنے نوازوں کو. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹے ہیں اور میرے بیٹی کے بیٹے ہیں. تو امام حسن اور امام حسین رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہے اور دونوں کو آپ نے گودوں میں اٹھائے رکھا ہے. یہ محبت اور پیار ہے. کتنا پیار ہے کہ امام حسن اور امام حسن سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. وہ رو رہی تھی. میں نے پوچھا آپ کو کیا چیز رہ رہی؟ تو انہوں نے کیا ہوا بتایا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر گرد آلود ہے، گرد و غبار ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی حسین اعظم شہید اعظم کی قتل کی جگہ پر موجود تھا. یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلائے معلیٰ 10 محرم کے دن آپ کو شہید کیا گیا. تو حضرت ام سلمہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہے. یہ جب اس وقت آپ زندہ اور بحیات تھی جو سرکار نے ان کو امام حسین کے بچپنے ہی میں جو فرشتے نے شہادت کی خبر لائی تھی اور شہادت کی خبر کے ساتھ ساتھ کربلاء معلیٰ کی وہ سرزمین کی وہ مٹی جو تھی وہ مٹی لا کر بھی جب دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی کربلا کی آپ نے ان کو عطا فرمائی اور آپ نے یہ فرمایا کہ جس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو اس وقت سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا ہے. تو اس وقت آپ نے جب رو رہی تھی تو اس وقت آپ نے اپنی مٹی کو دیکھا جو شیشی میں رکھی تھی وہ خود میں تبدیل ہو گئی تو آپ رو رہی تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. یہ بھی فضائل میں سے ہے، سنن ترمذی میں ہے. پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین، یعنی کہ محبوب و پیارے پسند کون ہیں؟ آپ نے اور آپ سیدہ فاطمہ سے فرماتے تھے میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ. پھر آپ نے ان کو سونگھتے اور ان کو اپنے ساتھ لپٹا لیتے. امام حسن اور امام حسین کو بلاتے پھر ان کے ساتھ ان کو سونگھتے اور جو ان کی خوشبو ان کے جسم مبارک سے آتی آپ ان کو سونگھا کرتے تھے اور ان کو اپنے جسم سے لپٹا لیتے تھے. یہ پیار، اتنی محبت یہ دونوں حسنین کریمین دو نوازوں سے آپ یہ فرمایا کرتے تھے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے. امام حسن اور امام حسین آئے اور ان پر 2 سرخ خمیس تھی، 2 لال کلر کے خمیس تھے. وہ لڑکھاتے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور جمعہ کے خطبے کو آپ نے ترک فرمایا اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو سنبھالتے ہوئے آپ نے ممبر پر بٹھا لیا ان کو اور اپنے سامنے اپنے بازو میں بٹھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آیت کریمہ کو آپ نے فرمایا پڑھا انما اموالکم و اولادکم سورہ تغابن کے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. واقعی بندہ مال سے بھی محبت کرتا ہے اولاد سے بھی محبت کرتا ہے. محبت اور مال اور محبت سے جب محبت کرتا ہے بندہ تو پھر اس کے لیے ایک آزمائش بھی ہے اور امتحان بھی ہے. تو یہیں پر رسول پاک علیہ السلام نے خطبہ دے رہے تھے. خطبے کو ترک فرما کر امام حسن اور امام حسین کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا. اللہ اکبر. یہ کتنی پیار محبت ہے کہ جب دیکھیے آپ یہ کسی کوئی امام کوئی مقرر اور کوئی عالم دین ایسا خطبے کو ترک کرتے ہوئے کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں ہو سکتا ہے. نہ اپنی اولاد کو اٹھا سکتا ہے نہ کسی اپنے نواسے کو اٹھا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت رکھے جو اس سے محبت رکھے. حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے. آپ حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو اس سے محبت رکھے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھے. نواسوں میں سے ایک نواسا میرے نواسوں میں سے ایک نواسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیکھیے سنن ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تھا. کوفہ کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد یہ بدبخت یہ ظالم جابر تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا یزید کے ساتھ. پس جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جس میں اطہر سے جس میں نازنین سے آپ کے جدا کیا گیا تو پھر اس کے بعد وہی سر مبارک امام حسین کا ابن زیاد کے دربار میں جب پیش کیا گیا تو وہ اپنی چھڑی سے لکڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک مبارک اور رخسار مبارک پر مار رہا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اسی بھرے مجمع میں موجود تھے. جمعہ کا دن تھا تو آپ نے جب دیکھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کو دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل یہ مشابہ تھا. امام حسین رضی اللہ کا سر مبارک جو تھا ابن زیاد بدبخت کے سامنے وہ سر مبارک امام حسین کو دیکھ کر آپ نے فرما دی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھا بالکل سیم ہو تھا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہ تھے اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سینے سے لے کر پاؤں مبارک تک رسول پاک علیہ السلام کے مشابہ تھے. یہ سنن ترمذی میں ہے مسند احمد میں بھی ہے. عمار بن عمیر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے اصحاب نے سر لائے گئے تو ان کو مسجد کے صحن میں رکھا گیا تو ان کے پاس گیا. وہ کہہ رہے تھے اچانک ایک سانپ سروں کے درمیان سے آیا عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں داخل ہو گیا پھر وہ کچھ دیر ٹھہرا پھر نکل کر غائب ہو گیا. سنن ابن ترمذی یعنی کہ عبید اللہ جو بدبخت تھا امام حسین کو شہید کرانے میں جس کا ہاتھ تھا کربلا معلی میں جب اس کا بھی وہی حشر ہوا جب اس کو اس کے تن سے اس کے سر کو جدا کر دیا گیا ہے تو اس کے پاس ایک اژدہا ایک سانپ آیا اس کے ناک میں نتنوں میں سے گھستا ہے پھر لپٹ کے اندر غائب ہو جاتا ہے. یہ کتنا دردناک دنیا ہی میں اس کو عذاب کے طور پہ یہ بتایا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ظالم کا ظلم کب تک چلتا ہے اس کے بعد میں اس کا انجام تو بالکل یہی تو پھر اس کا ظلم کی بدلہ دیا
اس ظلم کا بدلہ بھی دیا جاتا ہے اور اس ظلم کا نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھ سے میری والدہ نے پوچھا کہ تم کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے؟ میں نے کہا کہ فلاں فلاں وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا۔ انہوں نے مجھ کو برا کہا کہ میں نے کہا مجھے اجازت دے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں۔ آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر آپ سے سوال کیا آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ سو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر آپ نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی، پھر آپ واپس ہو گئے۔ آپ کے پیچھے گیا کہ آپ نے میری آواز سنی تو پوچھا کون ہے حذیفہ؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی مغفرت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ ہے جو آج رات سے پہلے زمین پر نازل ہوا، اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے کی اجازت دی اور مجھے بشارت دے کر گئی ہے۔ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوان جنت کے سردار ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، یعنی کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے ڈانٹا، کہ مجھے تنبیہ کی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دن سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لے جاؤ اور ان سے ملاقات کو تم اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ جانے لگا تو سرکار نے فرمایا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حذیفہ۔ آپ نے فرمایا کہ حذیفہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ کی سے اجازت لے کر آج زمین پر آیا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے، اور مجھے سلام کرنے کے لیے جب زمین پر آیا ہے تو مجھے بشارت بھی دی ہے کہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین نوجوان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو اپنے کھاندے پر بٹھایا ہوا تھا اور آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کھاندے پر سوار کیے ہیں، پھر اس کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتی۔ یاد رکھیے کہ جب رسول پاک علیہ السلام امام حسن سے محبت کرتے ہیں، وہ امام حسن جو بڑے شہزادے ہیں، اور ہم بھی اس شہزادے رسول امام حسن سے محبت کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حصے میں باہر نکلے، آپ مجھ سے بات کر رہے تھے، نہ میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ آپ ایک بازار میں تشریف لے گئے، پھر آپ نے سیدہ پاک رضی اللہ عنہ گھر کے صحن میں بیٹھ گئے، پس پوچھا کہ یہاں کے بچے کہاں ہیں؟ تو حضرت سیدہ نے انہیں کچھ دیر روک لیا، تو میں نے گمان کیا کہ وہ آپ کو ہار پہنا رہی ہے یا نہلا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا حسن بن علی کو بلاؤ۔ جب امام حسن بن علی چلتے ہوئے آیا اور آپ کے گلے میں ہار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، سو تو بھی اس سے محبت کر، جو بھی ان سے محبت کرے اس سے محبت کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میرے نزدیک امام حسن بن علی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار تشریف لے گئے تھے، پھر وہاں سے صحن میں سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے صحن میں تشریف فرما ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ یہ پورا منظر آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ بچے کہاں ہیں، تو اتنی ہی دیر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لائے، دونوں آپ کے ساتھ لپٹ گئے۔ پھر آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے بھی محبت کرے تو بھی ان سے بھی محبت کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے امام حسن بن علی کو سب سے زیادہ کوئی محبوب نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد مصنف کو بھی حضرت امام حسن تمام صحابہ اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ اے اللہ تو بھی مصنف سے بھی محبت فرما، یعنی کہ لکھنے والے فرماتے ہیں کہ صحابہ امام حسن سے امام حسین سے محبت کرتے تھے، ہم بھی ان سے محبت کرنے کی توفیق اور مزید سے مزید عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، انشاءاللہ ان کے اوپر بھی کچھ گفتگو کی جائے گی۔ بیان کرتے ہیں کہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی زبان مبارک یا ہونٹ کو چوس رہے تھے صلوات اللہ علیہ، اور بے شک جس زبان پر ہونٹ کو رسول اللہ نے چوسا ہے اس کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ مسند احمد میں ہے، البدایہ والنہایہ مجمع الزوائد میں بھی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ کو، اس زبان کو چوس رہے تھے، یہ زبان کو چوس رہے تھے۔ بے شک جس زبان پر ہونٹ کو رسول اللہ نے چوسا ہے تو اس کو کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جہاں کوئی چیز مس ہو جائے، پھر کوئی چیز بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مس ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں کیسے داخل ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہے۔ عمر بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی کے ساتھ تھا، بس ہماری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حسن سے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں پر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قمیص اٹھائی، حضرت ابو ہریرہ نے ان کی ناف پر بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول پاک علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اس جگہ کو قمیص مبارک اٹھا کر آپ نے بتایا تو حضرت ابو ہریرہ فرتے محبت میں، عقیدت میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ناف مبارک کی جگہ پر بوسہ دیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت امام حسن اور امام حسین تھے۔ آپ نے ایک کھاندے پر حسن کو اور دوسرے کھاندے پر حسین آدم کو اٹھایا، کبھی آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی دوسری طرف۔ پھر ہمارے پاس آئے، پھر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسن اور امام حسین رسول پاک علیہ السلام کے دونوں کھاندوں پر موجود ہیں، سوار ہے، پھر کبھی آپ دونوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی بازو سائڈ میں متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی کہ جو بھی ان سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور ان سے جس نے بغض رکھا اس نے گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ امام حسن اور امام حسین کو پیارے اور محبوب تھے، محبت رسول پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور لہٰذا ہم کو بھی ان سے محبت اور عقیدت کرنی چاہیے، اور ان کی آل اور اولاد سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ، پھر یہ دوبارہ حدیث پاک کو لایا جاتا ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، المعجم الاوسط میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو امام حسن اور امام حسین اچھل کر آپ کی پشت پر بیٹھ گئے۔ جب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا تو آپ نے پیچھے سے ان میں سے کسی کو ایک آہستگی سے اٹھایا، ان کو زمین پر بٹھا دیا۔ جب آپ نے دوسرا سجدہ کیا پھر آپ کی پشت مبارک بیٹھ گئے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے ان کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پس میں نے آپ کی طرف کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں ان کو لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا ان کو ان کی ماں کے پاس لے جاؤ۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز کی حالت میں عشاء کی نماز کے وقت پشت مبارک پر سب سوار ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آہستگی سے بازو بٹھاتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے، پھر اس کے بعد سجدہ کرتے، پھر اس کے بعد پشت پہ چڑھ جاتے، تو پھر آپ آہستگی سے ان کو بازو ہٹاتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے، پھر آپ نے نماز ختم کی۔ امام حسن اور امام حسن کو دونوں کو اپنے رانے مبارک پر بٹھایا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کو ان کی ماں کے پاس لے جاؤں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ دونوں کو، امام حسن اور امام حسین کو، ان کی ماں کی طرف چھوڑ آتے ہیں۔ پھر آخری میں یہ بات یہی کہوں گا، اتنے فضائل سننے کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے احادیث کو امام حسن اور امام حسین نے سنا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13 احادیث مروی ہیں جنہوں نے اپنے نانا جان اور اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ 13 احادیثیں آپ سے مروی ہیں جو محدثین کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 8 احادیث مروی ہے جو انہوں نے
اپنے نانا جان سے اور اپنے والد سے اور اپنے والدہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت کیا۔ تہذیب الکمال میں بھی ہیں یہ تمام چیزیں، تہذیب الکمال میں یہ دونوں حالت یہ موجود ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ سری شہادت ہے اور جہری شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اور یہ دونوں کی جو شہادت ہے بڑی ہی غمناک ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، تو اسی زہر کئی مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، پھر اس کے بعد آخری میں ایسا خطرناک زہر آپ کو دیا گیا جس زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اب اس میں بھی کچھ یہ کہا جاتا ہے، بغض اور عناد میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ تان تشنگی کیا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو زہر دی ہے کہ بلا یہ بے اصل بات ہے، بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود ان سے محبت کیا کرتے تھے اور خود ان کو یعنی کہ نذرانے کے طور پہ 1,00,000 2,00,000 درہم ان کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، تو پھر بھلا ان کو امام حسن کو زہر کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ بلکہ صحابہ تو ان سے عقیدت اور محبت کیا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 61 ہجری میں کربلا معلیٰ کی سرزمین پر آپ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کی خبر بچپن ہی سے تمام وہ زمین کی مٹی اور تمام کی تمام حالات آپ کو بتا دیے گئے تھے۔ آپ کی امت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کریں گے۔ جس وقت آپ کی عمر 56 سال کی تھی اور کربلا معلیٰ میں 61 ہجری میں جب آپ تشریف لائے تو کربلا کے اندر 22,000 جو لشکر تھا اور یہ 72 نفوس قدسیہ ہے۔ پھر جب یہ 7 رمضان المبارک کو جب وہاں پر کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں پر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ یزید سے بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یزید جو ہے بد کردار ہے، لعنتی ہے، اور یہ جو شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے پشم، اور یہ یزید جو ہے اتنی نافرمانیاں کرتا ہے، حلال اور حرام کو اور حلال کر رہا ہے، اور ایسے بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے بعد آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد یہ جنگ کا معاملہ برپا ہوا، تو 10 محرم کے دن ہی آپ امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے 72 نفوس قدسیہ آپ کے جانثار اور آپ کے بھانجے، بھتیجے، بیٹے، یہ سب کے سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ کربلا معلیٰ میں شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جب شہادت ہوئی، آپ نے بہادری کے ساتھ وہ جوہر دکھائے ہیں جب آپ نے تلوار چلائی ہے، بڑی جرت کے ساتھ گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ یزیدیوں کے اندر یہ گہرا مچ گیا تھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر تلوار نہ رکی تو آج یہ 22,000 لشکر بھی کم پڑ جائے گا، اور یہ گاجر مولی کی طرح کٹ کر واصل جہنم تو ہو رہے تھے اور ہو جائیں گے۔ تو اللہ اکبر، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک کے آپ کی تلوار رکتی ہے، اور جمعہ کا دن ہے، مؤذن اذان دے رہا تھا اور آپ نے تلوار کو روک دیا۔ پھر اس کے بعد شقیوں نے، بدبختوں نے، یزیدوں نے آپ پر ایک ساتھ حملہ کیا اور تیروں کی برسات ہوئی، اور آپ کے سر مبارک میں 72 زخم آئے، اور آپ کے جسم مبارک پر زخموں سے چور چور ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دلدل سے آپ تشریف سرزمین پر نیچے تشریف لائے، اور سجدے کی حالت میں جب آپ نے اپنے سر کو رکھا، اللہ اکبر، اس کے بعد شمر ذی الجوشین نے آپ پر آپ کے سینے پہ سوار ہوا، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا شمر۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تیرے سینے سے ذرا کپڑا تو ہٹا، تو اس کے پر دیکھا کہ آپ نے اس کے سینے پر ایک سفید سا دبا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قول کو یاد کر کے آپ نے فرمایا کہ
میرے نانا جان نے فرمایا کہ بالکل صحیح فرمایا کہ بدبخت جو تم کو جو شہید کرے گا وہ شمر ہوگا اور اس کے سینے پہ ایک سفید داغ ہوگا۔ اللہ اکبر، آج وہی بدبخت میرے سینے پہ چڑھا ہے، سر کے سینے پہ چڑھ بیٹھا ہے، تو مجھے شہید نہیں کر سکتا ہے، جہاں میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بوسہ دیا کرتے تھے، جہاں پر آپ وہاں پر جو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر اے شمر اٹھ، میرے سینے سے ہٹ جا، کیونکہ ابھی تو وقت ابھی باقی ہے تاکہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ تو آپ نے سجدہ ریز ہو گئے، تو سجدے کی حالت میں بدبخت شقی اور لعین لعنتی نے، شمر نے آپ کے سر مبارک کو اپنے خنجر سے تن سے جدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ظالموں کو اللہ رب العزت نے سخت سے سخت عذاب میں نازل تو ہو ہی گئے ہیں اور ہوں گے، اور مزید عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ایسی شہادت کو سننے کے بعد ہمارے دل بھی کانپ اٹھتے ہیں اور بے چین بے قرار بھی ہوتے ہیں کہ ایسا منظر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کبھی دیکھنے نہیں آیا ہے، جہاں بھوکے پیاسے جن کے بچوں کو، جن کے بھتیجوں کو، جن کے بھانجوں کو، جن کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، ان کے سامنے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، اس کے بعد اندھیرا چھا گیا، قیامت کی طرح ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ سورج پر اس سے پہلے سرخ نہیں تھا، لیکن سرخ ہو گیا۔ ہر جگہ پر جہاں جس جگہ پر پتھر اٹھایا جاتا وہاں پر خون ہی خون نکلتا، اور جنات نے اشعار مرثیہ پڑھنے لگے۔ پھر اس کے بعد وہ منظر ہی عجیب و غریب ہو گیا، گہرام مچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اللہ رب العزت سے، پروردگار سے دعا یہی ہے کہ پروردگار ہم کو مولا حسین اور حسنین کریمین سے اسی طرح سے عقیدت اور محبت، ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی محبت کے ذریعے سے ہی مولا ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے، اور اسی محبت کے ذریعے سے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزین عطا فرمائے پروردگار، امام حسن اور امام حسین، اور یہ کربلا معلیٰ کے صدقے 72 نفوس القدسیہ کے صدقے توفیل سے مولا رب العزت ہم سب کو مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے رشتہ داروں کی، اور آفات اور بلیات کو بھی دور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔